سب سے پہلے میں تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں ہمارے بھائی قابل احترام جناب حسینی صاحب ہمیشہ سے فیضان الحسینی جو ہمیشہ سے ناظم منبر یہ فرائض سر انجام دیتے تھے، وہ کافی بیمار ہیں، مولانا کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اسی طرح فرش رضا کا حصہ بنے وہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب علامہ مہدی قمبری صاحب سے جو کہ فرزند ہیں علامہ محمد عابد قمبری صاحب سے جو کراچی سے تشریف لائے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور پھر منبر ہوں۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین رب المغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین صلوات۔ اما بعد فقط قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام شرعی حاجات کو باراللہ جتنے حاضرین اور ناظرین تشریف فرما ہیں تمام کی دلی حاجات کو باراللہ بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، ان کی قبر پہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ باراللہ ہماری مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ باراللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ باراللہ ہمیں نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ ہمیں مقصد حسین مقصد کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ ہمیں بہترین سے بہترین انداز سے ذکر امام حسین کرنے کی اور کروانے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، ہمارے وارث کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند تر صلوات۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، جو وقت دیا گیا اس وقت میں آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں۔ پروردگار عالم اپنے پاک کلام بلاغت نظام میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو بھی سچوں کے ساتھ بھی۔ یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا چلا جائے گا وہ سچوں کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔
اور جو بھی سچوں کو مانے گا وہ مجھ خدا کو ماننا شروع کر دے گا۔ سچوں کا راستہ وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ توجہ فرمائیے، جو حکم ہوا ہے اسی پہ بات کی جائے گی۔ میں نے کہا جو سچوں کا راستہ ہے وہی خدا کا راستہ، جو سچوں کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، جو سچوں کی بات ہے وہی خدا کی بات ہے، جو 14 کی بات ہے وہی خدا کی بات ہے، جو وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جو وہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، جو وہ بتانا چاہ رہا ہے یہ سمجھا رہا ہے۔ پروردگار عالم سے وہی ڈرے گا جو 5 وقت کا نمازی بھی ہوگا، فروع پہ عمل بھی کرے گا، روزوں کی تکمیل بھی کرے گا، حج کو ادا بھی کرے گا، زکوٰۃ و خمس ادا کرے گا، وہی سچوں کے ساتھ بھی ہوگا اور وہی خدا کے ساتھ بھی ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، 1,24,000 انبیاء آئے اس کی توحید بتانے، 12 آئے اس کی توحید بتانے، اور کیوں بتانے کے لیے آئے کہ صرف لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ توجہ فرمائیے، جو میں نے آیت پڑھی میں نے اسی کے بات کر دی۔ میں نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور بات ایمان والوں سے کر رہا ہے۔ ایمان والے وہ جو کل ایمان پہ ماننے والے، بے ایمانوں سے نہیں کر رہا۔ دیکھیں ہر مسلم مومن تو ہو سکتا ہے، ہر مسلم مومن تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلم میں مومن کی صفات نہیں پائی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم اکٹھا نہیں رہنا چاہتے۔ جب ہم اکٹھے رہیں گے تو ہم مومن ہو جائیں گے، جب ہم جدا جدا ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم مسلم ہو جائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، پروردگار عالم کیوں ہمیں اکٹھا کرنا چاہتا ہے؟ کربلا کے میدان میں بہت سے فرقے تھے، لیکن کربلا کے بعد صرف 2 فرقے نظر آئے، ایک حسینیت ہے، ایک یزیدیت ہے، ایک حق کا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے، ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ ایک پہ تکمیل کرنے سے خدا سے انسان ڈر بھی سکتا ہے، ایک پہ تکمیل کرنے سے خدا سے انسان ڈرتا نہیں۔ توجہ فرمائیے، اب جو انسان خدا سے ڈرے گا وہ خوف خدا کا بھی خیال کرے گا، اور جب وہ خوف خدا کا خیال کرے گا تو خوف خدا میں سب سے بڑی چیز آتی ہے کہ سچ بولنا، اس کی بارگاہ میں گریہ کرنا۔ لیکن عام انسان کا گریہ کرنا اور ہے، کیونکہ ہم خطا کے پتلے ہیں۔ انبیاء اور امام جن سے خطا دور دور تک جن کا تعلق نہیں، وہ اور ہیں، جب وہ گریہ کریں تو وہ کس منزل پہ فائز ہوں گے؟ جناب ذکریہ اللہ کے پیغمبر، ایک مرتبہ آواز بلند کر صلوات پڑھیں۔ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہر وقت خداوند عالم کی یاد میں گریہ کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے،
خدا کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے رہتے ہیں، گریہ کرتے رہتے ہیں۔ اور روایت لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ یحییٰ اتنا گریہ کرتے رہے، اتنا گریہ کرتے رہے، اتنا گریہ کرتے رہے کہ گریہ کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر زخم بننا شروع ہو گئے۔ ہمیں خوف خدا کرنا چاہیے۔ ایک دن جناب زکریا جو جناب یحییٰ کے والد ہیں، وہ بھی خدا کے نبی ہیں، خدا کے پیغمبر ہیں، منبر پہ بیٹھے واعظ فرما رہے تھے کہ جناب یحییٰ مجمع میں بیٹھے اپنے بابا کا، اپنے والد کا بیان سن رہے ہیں، اور بیان کرتے کرتے جناب زکریا نے ہادیہ کا ذکر کیا۔ ہادیہ جہنم کا وہ مقام ہے جو جہنم کا آخری طبقہ، اور اس میں فقط آگ ہے، اور جس نے خدا سے منہ موڑ لیا وہ اس جگہ پر۔ توجہ فرمائیے، ہادیہ کا ذکر آیا، جناب یحییٰ نے چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا کہ بار الہ آج تک میں ہادیہ سے غافل تھا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ہے خوف خدا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو کے رہیں، ہمیں چاہیے کہ ایک جگہ اللہ کا ذکر بھی کریں، اس کے رسول کا ذکر بھی کریں، اس کی آل کا ذکر بھی کریں۔ اگلے آیت کے حصے میں فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ خدا جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو وہ سچے کون ہیں؟ امام نے اپنا ہی گریبان اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کہا وہ سچے ہم آل محمد ہیں۔ ایسے نہیں سارے حلالی موالی مل کے بولو حیدری۔ وہ سچے ہم آل محمد ہیں، ہم آل محمد ہیں، ہم آل محمد ہیں۔ ان سچوں کا پروٹوکول کیا ہے؟ ان سچوں کو بلانے کے لیے، ان سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے خدا نے پروٹوکول کیا رکھا؟ کہ پروٹوکول یہ دیا کہ خدا نے جب پہلے سچے کو اس دنیا میں نازل کیا تو کسی اور گھر کا انتخاب نہیں کیا، اپنے ہی گھر کا انتخاب، اپنے ہی گھر کا انتخاب کیا کہ جس نے بھی سچوں کے ساتھ ہونا ہے میرے گھر پہ آ کے پتہ کرے وہ سچا ہے۔ توجہ فرمائیے، وہ سچا کون ہے اور اس کے ساتھ ہونے کے فائدے کیا ہیں؟ صرف ایک بات کرنی ہے، ایک پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اپنے آخری لمحات میں۔ روم کا ایک بادشاہ تھا، سو رہا ہے، آرام فرما رہا ہے، روم کی بادشاہت ہے اس کے پاس۔ سوتے سوتے اس نے خواب میں دیکھا کہ امیر کائنات علی بن ابی طالب، ایک مرتبہ آواز بلند کر بات ہے، امیر کائنات علی بن ابی طالب خواب میں آئے ہیں اور آ کے کہنے لگے کہ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی تجھے کوئی پریشانی ہو تو یہ دو مصرے پڑھا کر تیری مشکل حل ہو جائے۔ توجہ فرمائیے، یہ دو مصرے پڑھ تیری مشکل حل ہو جائے۔ کہا اچھا مولا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی صبح اٹھا تو ایک مصرع بھول گیا، کا زورائے شیر شبت آپ کے پاداری دل۔ آپ نے کہا قبلہ فارسی میں آپ نے مصرع پڑھ دیا ہے، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کیا کہہ رہا ہے امیر کائنات علی بن ابی طالب؟ کہ زورائے شیر شبت
آپ کے پادار یہ دل کہ شیروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے کب؟ یہ اگلے مصرے توجہ فرمائیے، اٹھا ہے گھبرایا ہوا، ایک مصرع یاد ہے دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا، کنیز ناشتہ لے کر آئیں کا دوسرا مصرع کیا ہے؟ جورہ شیر شبت آپ کے پادار یہ دل، دوسرا مصرع بتاؤ، ہمیں کیا پتا، ناشتہ لے لو، ملکہ آئی اسے بھی بھیج دیا، کا دوسرا مصرع پتا کر کے وزیر آئے، وزیروں نے آگے کہا کہ جناب بادشاہ سلامت دربار سجا ہوا ہے، آئیے، کہا نہیں دربار برخاست کر دو، میں آج دربار میں نہیں بیٹھوں گا، تم دوسرا مصرع پتا کر کے بتاؤ، زہرہ شیر شبت آپ کے پادار یہ دے، شیروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے کب؟ پریشان سارا دربار دوسرے مصرے کے ڈھونڈنے میں لگا ہوا، اور اسی علاقے میں ایک ملنگ کشکول لیے پھر رہا ہے، آپ کا اور میرے جیسا ملنگ ہے، توجہ فرمائیے گا، کشکول لیے پھر رہا ہے اور گلیوں میں کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، اچھا کسی نے کچھ دے دیا تو کہتا ہے کہ نہیں تم سے نہیں چاہیے علی سے چاہیے، تم سے نہیں چاہیے علی سے چاہیے، تم سے نہیں چاہیے علی سے چاہیے، گلیوں میں پھری جا رہا ہے، کشکول لیے پھر رہا ہے، مانگ بھی رہا ہے، کوئی دے دیتا ہے تو کہتا ہے نہیں علی سے چاہیے، علی سے چاہیے، علی سے چاہیے، چلتا 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 ایک صحرا میں چلا، شہر سے نکلا ایک دیہات اور صحرا میں چلا گیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک برکت کا درخت ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک برکت کا درخت ہے، کرسی لگی ہوئی ہے اور کرسی پہ کوئی نورانی شخصیت بیٹھی ہے اور اس کا نور آسمان تک جا رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، نور آسمان تک جا رہا ہے، قریب گیا، آواز گم، آواز بند، قریب جاتا جا رہا ہے اور دیکھتا جا رہا ہے یہ نورانی شخصیت کیسی ہے، یہ نورانی شخصیت کیسی ہے، یہ نورانی شخصیت کیسی ہے، ایک مرتبہ آواز بلند کر سکتے بس قبلہ صاحب کا آنا ہی میرا جانا ہے، میں نے کہا ملنگ دیکھ رہا کہ یہ نورانی شخصیت کیسی ہے، قریب گیا کہ جناب اپنا تعارف تو کروائیں، بس ساری زندگی کہتا رہا ہے بندوں سے نہیں چاہیے علی سے چاہیے، آج پہچان نہیں رہا، توجہ فرمائیے، کہ مولا آپ کہاں میں فقیر کہاں جناب امیر، کہ مولا ساری زندگی گلیوں میں پھرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں لوگوں سے نہیں چاہیے علی سے چاہیے، علی سے چاہیے، علی سے چاہیے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی کے ساتھ ہونے کے فائدے کیا ہیں، علی سے چاہیے، علی سے چاہیے، کہ کیا چاہیے، کہ مولا جو آپ عطا کر دیں، کہ پھر بھی بتا تو صحیح، کہ مولا میں فقیر بندہ ہوں، آپ جو عطا کر دیں گے قبول کر دوں گا، کہ روم کی آدھی بادشاہت دے دوں، روم کی آدھی بادشاہت دے دوں، کہ مولا کیوں مذاق کر رہے ہیں فقیر کے ساتھ، مجھ غریب کو کس نے بادشاہت دے دی ہے اور وہ بھی آدھی سلطنت، مجھے کون دے گا، کہ تیرے بادشاہ کو میں نے کاف میں 2 مصرے بتائے ہیں اور ایک مصرع بھلا دیا ہے تیرے لیے، توجہ فرمائیے گا بہت جلدی کے ساتھ، ایک مصرع بھلا دیا ہے تیرے لیے، کہ اچھا مولا بتائیے وہ مصرع کیا ہے، مولا نے مصرع بتایا، کہ جا دربار میں جا اور جا کے مصرع بتا اور آدھی سلطنت لے لے، کہا مولا مجھے دربار میں جانے کون دے گا، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کشکول رکھتا ہوں، سارے یہ روم کو پتا ہے کہ میں ایک فقیر ہوں، ایک مانگنے والا ہوں، مجھے کون جانے دے گا،
کہا اگر تو وہاں پہ پہنچا اور تیرا بادشاہ ننگے پیر تجھے لینے نہیں آیا تو مجھے امیر کائنات توجہ فرمائیے گا، مجھے امیر کائنات نہ کہنا۔ کہا اچھا مولا چل پڑا، بادشاہ کے دربار پہ پہنچا، باہر سپاہی کھڑے، کا بادشاہ سے کام ہے، کا روم کا بادشاہ اور تجھ سے کام؟ کہاں مجھ سے کام ہے، تجھے کیا کام ہے اس سے؟ وہ ایک مصرع ڈھونڈتا پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسی تیری جو سر پہ گردن بچی ہوئی ہے وہ بھی کاٹ دے گا، ہماری سر کی گردنیں آج کل خطرے میں پڑی ہیں، اسے مصرع نہیں پتا چل رہا، وہ گھر میں ٹہلی جا رہا ہے اور ایک ہی مصرع پڑھی جا رہا ہے، زہرہ شیر شبت آپ کے پادار یہ دل، زہرہ شیر شبت آپ کے پادار یہ دل، زہرہ شیر شبت آپ کے پادار یہ دل۔ کہا اسے جا کے کہہ کہ دوسرا مصرع میرے پاس ہے، اسے جا کے کہہ کہ دوسرا مصرع میرے پاس ہے۔ دوڑتا ہوا گیا، وہ وہی دوڑا رہا ہے، زہرہ شیر شبت آپ کے پادار یہ دل، دوڑتا ہوا آیا، کہا مولا بادشاہ کا وہ ایک فقیر آیا ہے، کہا میں نے ساری بادشاہت چھوڑی ہوئی ہے، تو کہہ رہے کہ فقیر آیا ہے، کہا وہ دوسرا مصرع جانتا ہے۔ دوڑتا ہوا آیا اور جیسی فقیر کے پاس پہنچا، فقیر نے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، پیروں کی طرف دیکھا، اب جو دیکھا تو دل میں خیال آیا، امیر کائنات نے کہا تھا کہ بغیر جوتیوں کے نہ آئے تو مجھے امیر کائنات نہ کہنا۔ ارے بغیر جوتیوں کے نہ آئے مجھے امیر کائنات نہ کہنا۔ کہا دوسرا مصرع بتا، دوسرا مصرع بتا، دوسرا مصرع بتا۔ کہا پہلا مصرع پڑھ۔ کہا زہرہ شیر شبت آپ کے پادار یہ دل۔ فقیر نے کہا اسد اللہ ہر اسد گھر کے مددگار یہ دل، اسد اللہ ہر اسد گھر کے مددگار یہ دل، یعنی شیروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے کب؟ جب اللہ کا شیر مومن کی مدد کے لیے جب اللہ کا شیر مومن کی مدد کے لیے آتا ہے، اس نے سونے ہیرے جواہرات یہ ڈھیر لگا دیے۔ کہا نہیں بھائی، آدھی سلطنت کا اعلان کیا تھا وہ دے۔ کہا ہاں بھائی دیکھتے آدھی سلطنت لکھ کے دے دی۔ کہا ایک بات تو بتا کہ تجھے مصرع پتا کیسے چلا؟ کہا جس نے تجھے سوتے میں بتایا ہے اسے مجھے جاگتے میں بتا، جس نے تجھے سوتے میں بتایا ہے اسے مجھے جاگتے میں بتایا۔ بادشاہ نے ہاتھ باندھے اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مجھے اس کے پاس لے جا جس نے تجھے مصرع بتایا۔ کہا چلا لا جاتا ہوں۔ اسی دیہات میں گیا، اسی جگہ پہنچا، وہی برکت کا درخت لگا ہوا تھا، نور کی شعائیں آسمان تک جا رہی تھی۔ امیر کائنات کو دیکھا، قدموں پہ گرا، کہا مولا جو آدھی سلطنت رہ گئی ہے وہ بھی میں اسے لکھ کے دیتا ہوں، بس مجھے اپنا غلام بنا دیجیے۔ بتانا یہ تھا کہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور خدا نے سچے کو کعبے میں اتار کے بتایا کہ یہ وہی سچا ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا اس سے مانگو گے یہ اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ بس عزاداروں رونے والوں، جو لوگوں کو ایک شیر پر پورے ملک کی حکومت دیتا ہے، عزاداروں رونے والوں، اس کی بیٹیاں کبھی کس شہر، کبھی کسی بازار، کبھی کسی گلی، عزاداروں رونے والوں کبھی کسی ملک میں ایک چادر کا سوال کرتے ہیں۔ عزاداروں رونے والوں، یہ گھر کی مجلس ہے، میرا دل ہے کہ جملہ میں گھر کی مجلس کے لیے ضرور پڑھوں۔ عزاداروں رونے والوں، ایک بی بی تھی،
ہر سال اپنے گھر پہ مجلس کروایا کرتے ہیں۔ اب کا سال آیا تو رونے والوں وہ بیوی بیمار ہو گئی، جو اس کے ساتھ انتظامات کراتی تھی اس کی شادی ہو گئی، وہ کسی دوسرے علاقے میں چلی گئی۔ عزاداروں رونے والوں دن آ گیا قریب، جب دن قریب آ گئے سوچ رہی ہے کہ کیسے عزاداری ہوگی، کیسے فرش عزا بچھاؤں گی، کیسے لوگوں کو ان کی خدمت کر سکوں گی، کیسے مجلس حسین برپا کر سکوں گی۔ عزاداروں رونے والوں مجلس کا دن آ گیا، عزاداروں رونے والوں ایک بیوی آئی، آ کے کہنے لگی کہ اے بیوی یہ تو بتا آج کے دن تیرے گھر پہ مجلس ہوا کرتی تھی، آج وہ مجلس نہیں ہو رہی۔ عزاداروں رونے والوں کا میں کیسے مجلس کروں، میں بیمار ہوں، بستر بیماری پہ ہوں۔ عزاداروں رونے والوں صرف ایک آنسو کے لیے یہ بات شروع کی ہے۔ عزاداروں رونے والوں کا کیا انتظام کرنے مجھے بتا، میں کرتی ہوں۔ کہ گھر کے پیچھے عزا خانہ ہے اسے سجا دے، کہا وہ تو میں نے سجا دیا ہے۔ کہا بی بی تو کب سے آئی ہوئی ہے؟ کہا میں تو کل رات سے آئی ہوئی ہوں۔ عزاداروں رونے والوں عزادار آئے، ماتمی آئے، ذاکر آئے، ذاکروں نے مجلس پڑھی، ماتمیوں نے ماتم کیا، مجلس تمام ہو گئی، لنگر تقسیم ہو گیا، لنگر تقسیم ہونا تھا، اس کے بعد تمام لوگ چلے گئے۔ وہ بی بی اس بی بی کے پاس آئی جو انتظامات سارے کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور آ کے اس نے کہا کہ میں اس کی کچھ خدمت کرتی ہوں، کچھ خدمت کرتی ہوں۔ عزاداروں رونے والوں اس نے خدمت کرنا چاہی، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو نے حسین کی مجلس کرا لی، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، ہر سال میں تیرے گھر پہ آ جایا کروں گی اور تیری مجلس کروا دیا کروں گی۔ عزاداروں رونے والوں کا بی بی تو کل رات سے آئی ہے، تو نے اپنا تعارف نہیں کروایا، تو نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ عزاداروں رونے والوں اس بی بی نے کہا میں اسی حسین کی دکھیاری ماں ہوں جس کی مجلس تو برپا کر رہی ہے۔ عزاداروں رونے والوں کہتی ہے، وہ بی بی کہتی ہے کہ جس کے گھر پہ بھی مجلس ہوتی ہے میں ایک رات پہلے آ جاتی ہوں تاکہ ان لوگوں کے ساتھ سارے انتظامات کروا سکوں۔ عزاداروں رونے والوں یہ لوگ ایسے ہی نہیں پڑھتے کہ وہ بوئی بھی دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے۔ عزاداروں رونے والوں میں نے کہا وہ دن چل رہے ہیں جن دنوں میں علی کی بیٹیاں ہر گلی میں ہر گلی کے موڑ پہ چادروں کا سوال کر رہی ہیں۔ عزاداروں رونے والوں یہ قافلہ کوفے کے بازاروں میں آیا، جیسے ہی کوفے کے بازار میں آیا پھوپھی اماں کی گود میں 4 سالہ بچی بیٹھی ہے، اور 4 سالہ بچی نے کہا پھوپھی اماں آج مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے۔ عزاداروں رونے والوں کربلا میں جب سے عباس شہید ہوئے اس کے بعد سے سکینہ نے پانی نہیں مانگا۔ عزاداروں رونے والوں 10 محرم کی پیاسی ہے، کوفے کے بازار میں سوال کیا کہ اماں مجھے پانی چاہیے، 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ عزاداروں رونے والوں 2 گھونٹ پانی کا سوال آیا، جیسے ہی بی بی کی اماری ایک چھت کے قریب آئی، سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جس کا نام حبیبہ تھا۔ حبیبہ نے دیکھا کہ 4 سالہ بچی پانی مانگ رہی ہے، وہ دوڑتی ہوئی گئی، ایک پیالے میں پانی لے کے آئی، پانی سکینہ کو دیا اور دے کے کہا اے بچی میرے حق میں 2 دعائیں کر دے۔ عزاداروں رونے والوں 2 دعاؤں کا سوال آیا، بچی نے پہلے پانی رکھ دیا، کہا تو پہلے اپنی دعائیں بتا میں دعائیں مانگ لوں پھر پانی پیتی ہوں۔ عزاداروں رونے والوں بی بی نے کہا تو میرے حق میں یہ دعا کر کہ میرے بچے کبھی تیری طرح یتیم نہ ہو۔
اجرکم اللہ۔ عزاداروں رونے والوں کا میرے لیے یہ دعا کر کہ میرے بچے تیری طرح یتیم نہ ہوں۔ عزاداروں رونے والوں کا میرے بچے کبھی تیری طرح یتیم نہ ہو۔ دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کر اللہ مجھے مدینے لے جائے، مدینے لے جائے۔ میں بڑھاپے میں آ چکی ہوں، مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، میں اب سفر نہیں کر سکتی۔ میرا دل ہے کہ آخری مرتبہ اپنے آقا و مولا علی کا شہر دیکھوں، اپنی بی بی فاطمہ کا وطن دیکھوں۔ عزاداروں رونے والوں، بی بی نے کہا علی تو اب زندہ نہیں رہے، فاطمہ تو زندہ نہیں۔ عزاداروں رونے والوں، وہاں پہ میرا آقا حسین ہے۔ بی بی نے کہا میرا آقا حسین ہے، کہا میری آقا زادی زینب ہے۔ عزاداروں رونے والوں، بی بی زینب نے کہا کہ اس بی بی کو صرف جانتی ہے یا اسے دیکھا بھی ہے، اسے پہچانتی بھی ہے؟ کہا میں ہر سال اس کی زیارت کے لیے مدینے جاتی تھی۔ عزاداروں رونے والوں، صرف ایک آنسو کے سوال کے لیے اتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ عزاداروں رونے والوں، بی بی نے کہا اچھا اگر اس بازار میں وہ بی بی تجھے نظر آ جائے تو تو پہچان لے گی؟ عزاداروں بی بی نے کہا علی کی بیٹی اور شرابی کے دربار میں، شرابی کے بازار میں۔ عزاداروں رونے والوں، بی بی نے اپنے سر سے بالوں کو ہٹایا، جیسے ہی بالوں کو ہٹانا تھا کہا ام حبیبہ پہچان، میں تیری بی بی زینب ہوں۔ عزاداروں رونے والوں، قدموں پہ گری اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بی بی تیری چادر کا محافظ عباس کدھر گیا؟ عزاداروں رونے والوں، کہا وہ کولی کے گھوڑے کی گردن میں دیکھ، میرے عباس کا سر ہے۔ مومنین سے گزارش کروں کہ دعا فرمائیں کہ یہ فرش ازا، فرش ازا، فرش ولا، اسی طرح زنانہ مجلس جو ہمارے گھر 12 سفر کو ہوگی، ہمیشہ مولا اس کو قائم و دائم رکھیں، اور ساتھ ہی میرے برادران جتنے بھی بالخصوص میرا بھائی ذیشان، مولا اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے جس نے فرش ازا بچھایا، اور دعا کیجیے گا کہ مولا اس کے اولاد نرینہ عطا فرمائے، مولا اس کو اولاد دے، اور میرے بھائی ارسلان کے لیے بالخصوص دعا کیجیے کہ مولا اس کو صحت عطا فرمائے، کامران علی اور جتنے بھی مومنین حاضر محفل ہیں مولا ان کے تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنی حاضرین محفل کی جتنی خواہشات ہیں اپنے دل میں لے کے آئے مولا قبول و منظور فرمائے۔